نحمده وصلوا على رسوله الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو الأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر. معزز مہمان، عاشقان محمد و آل محمد، السلام علیکم. جس سورہ مبارکہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے معروف ہے سورہ عصر سے، یعنی رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھے عصر کی، قسم ہے مجھے اس زمانے کی، قسم ہے مجھے اس مقررہ وقت کی کہ ہر ایک انسان خسارے کی طرح جا رہا ہے، صرف ان صاحب ایمان کے بغیر جن کے پاس ایمان ہے اور انہوں نے عمل صالحہ کیا ہے، اور جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے یا مصیبت کا دور شروع ہو جاتا ہے تو صبر اپنا سامان بنا لیتے ہیں. تو معلوم ہوا عزیزان محترم کہ مشیت رب ذوالجلال والاکرام اور بنی نوع انسان کی فطرت میں کتنا فرق ہے. یعنی جس کو رب نفع کہتا ہے انسان اسی چیز کو نقصان کہتا ہے، اور جس کو انسان نفع کہے اس کو رب نقصان کہتا ہے. یعنی انسان کا فکر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دولت ہے، تمام سامان موجود ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے عزت ہے تو وہ معزز ہے اور نفع میں ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے. اور اس صورت کی تفسیر کے لیے رب العزت نے تمام ملائکہ سے کہا کہ اس کی تفسیر ایسے ہو جائے کہ کائنات جان لے کہ اصلی گھاٹے میں کون ہے اور اصلی نفع میں کون ہے. تو آدم سے جب یہ سوال کیا گیا اے آدم کیا اس سورہ کی تفسیر بنو گے، تو آدم نے کہا کہ کاش میں نے جنت میں ترک اولا نہیں کیا ہوتا، اگر نہ کیا ہوتا تو میں تفسیر کر سکتا تھا. اور جب نوح کے پاس یہ سورہ گیا تو نوح نے کہا رب ذوالجلال کاش کہ میں دست و دعا ہو کر اپنے قوم کے لیے قہر نہ مانگتا تو سورہ کو تفسیر کر سکتا تھا. اور جب یہ موسیٰ کے پاس گیا تو موسیٰ نے کہا اے رب ذوالجلال اگر میں نے اپنے قوم کو نیل کے برد نہ کیا ہوتا تو میں تفسیر کر سکتا تھا. اور جب یہ سورہ حضرت خلیل کے پاس گیا اور خلیل نے کہا اے کاش اس دن میں نے اپنے آنکھوں پر پٹی نہ باندھی ہوتی تو میں نے پورا صبر کیا ہوتا، اس لیے صبر کا دامن میرے ہاتھ سے بھی چھوٹ گیا، میں تفسیر نہیں کر سکتا. تو آواز آئی اے خدا آپ کا حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر کے لیے تیار ہے. ندائی اے میرے حبیب بے شک اس سورے کا تفسیر وہی ہو سکتا ہے جو نبی الامی العربی القریشی المکی المدنی الابتہی الطعامی ہو، سید البہی السراج المضیء الصاحب الوقار والسکینہ ہو، وہی اس کا تفسیر کر سکتا ہے. مگر زمانے کی قسم خدا کہہ رہا ہے کہ ایک خاص زمانے کی ذکر ہے اور اس زمانے میں جسدی ہونا ضروری ہے، یعنی جسم کا ہونا ضروری ہے. تو حضور نے فرمایا اسی لیے تو میں نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا یہ کہوں حسین مجھ میں ہے اور میں حسین میں ہوں. یعنی حسین سے صبر کا امتحان لیا جائے گا، وہ مجھ تک آ جائے گا. اگر حسین پر مصیبت آ جائے گی مصیبت مجھ پر ہوگی. حسین پیاسا رہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا سوکھے گا. اسی لیے تو میں نے کہا ہے
کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تاکہ سورہ عصر کی تفسیر ہو جائے۔ کون وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، کون لوگ وہ ہیں جو توکل کرتے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو صبر میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے فرمایا، نقش اللہ بر صحرا نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یہ مت سوچ لینا کہ جسد مقدس جو کربلا میں یزید نے شہید کیا ہے، جس کا سر بریدہ ہوا ہے، یہ مت سوچ لینا یہ حسین ہے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، یزید نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اور حسین اور حسین والوں کو الا اللہ سے چھوڑا ہے اور اپنے ساتھ لا الہ الا اللہ چلایا گیا۔ یعنی یزید کے ساتھ لا الہ گیا اور حسین الا اللہ کے ساتھ آ رہا۔ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پورا نقشہ یہ حسین نے کربلا میں کھینچا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، اور جو ان کے خون کا ایک قطرہ اس گلوئے مبارک سے نکلا، اس نے ایک سطر لی میرے نجات کے لیے، تاکہ بنی نوع انسان کو نجات دی جائے، تاکہ بنی نوع انسان پھر نہ بھٹکے، تاکہ بنی نوع انسان پھر کفر کی طرح نہ مڑ جائے۔ اسی لیے حسین نے شہادت پیش کی تاکہ سورہ عصر کا ترجمہ ہو جائے اور پتا چلے کہ کون خسارے میں ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پوری طرح سے اس سورے کا تفسیر کر کے ہم کو بتا دیا کہ میں ہی وہ ہوں جو توکل ایسا کرتا ہوں کہ تیروں کی بوچھاڑ میں میرا سجدہ ہو رہا ہے، ہر طرح سے تیر مارا ہو رہا ہے، اور میرے سجدے میں کوئی خلل نہیں پڑتی۔ کیا نماز شاہ ہے، ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ توکل ایسا کہ خدا سجدے کو دیکھے۔ جبھی تو حسین علیہ السلام نے اپنے نانے کے شانوں پر چڑھ کر پوچھا تھا، نانا کیا سجدہ ایسا ہوتا ہے؟ تو جناب رسول کریم نے کہا، بے شک جیسے میں نے 70 بار پڑھا حسین کے لیے ایسا سجدہ ہوتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے کہا، سجدہ حسین ایسا کرے گا کہ قیامت تک حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، سجدے میں سر جدا ہوگا مگر اطاعت رب العالمین ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ سرحانے پہنچ کر یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے تم کو خدا کی، میں نے تم کو صرف آزاد نہیں کیا ہے خدا کی راہ میں، بلکہ ایسا درجہ دیا ہے جو میرے بھائی کا ہوگا۔ اس سے زیادہ سوشل جسٹ شاید دنیا میں کوئی کرے۔ میں اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں اور اس اپنی ساری تقریر کو ایک چھوٹے شہر میں سنبھال لیتا ہوں کہ جوش نے کہا کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ السلام علیکم۔ اور میں تمام اہل زبان سے جو اردو کے یہاں موجود ہیں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اردو میری مادری زبان نہیں ہے، اگر کہیں اردو سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔